میرے عزیزو، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ دیکھیں، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے نا، سب سے پہلے اسے سب سے حسین چیز جو ملتی ہے، سب سے پہلے جو اسے گفٹ ملتا ہے نا، جو سب سے قیمتی ہے، وہ اسے ملتا ہے ٹائم۔ ایک بندہ اٹھا، اسے ٹائم مل گیا، اسے چانس مل گیا کہ رات کو سویا۔ کافی ایسے ہوں گے جو رات کو سوئے ہوں گے، صبح کو اٹھے نہیں ہوں گے، یعنی ان کو چانس نہیں ملا، ان کو یہ ٹائم کا موقع نہیں ملا۔ آپ جب اٹھتے ہیں نا صبح کو، آپ کو اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے نا، وہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، ایک چانس دیتا ہے زندگی گزارنے کا۔ اب اس ٹائم کو آپ کیسے گزارتے ہیں، اس ٹائم کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں، وہ آپ پہ ہے۔ ماں صبح کو اٹھتی ہے 8 بجے، وہ پابند ہے روٹین کی کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، اینی آؤ بھیجنا ہے، مہمان آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی بچے اسکول جائیں گے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں پابندی سے، کیونکہ انہیں پتہ ہے بچے اسکول جائیں گے تبھی تو آگے بڑھیں گے نا، تبھی تو پڑھ سکیں گے۔ لیکن اس میں سستی کریں گے، اس میں کوتاہی کریں گے تو یہ پڑھ نہیں سکیں گے۔ ایک ٹائم بنا ہوا ہے، ایک مینجمنٹ سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھائی صبح کو اس کو 8 بجے اسکول جانا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اس روٹین کو فالو کرتے ہیں، کتنے صدیوں سے یہ روٹین چلی آ رہی ہے، پابندی سے 8 بجے اٹھنا ہے، 8 بجے اٹھنا ہے۔ ایک بندہ اپنا ذہن بنا لے، مجھے فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے، 8 بجے کیسے اٹھ جاتا ہے؟ ماں کیسے 8 بجے اٹھ جاتی ہے، لیکن 4 بجے 5 بجے اس کی آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ روٹین نہیں بنی ہوئی، اس کا یقین نہیں بنا ہوا کہ مجھے بھائی فجر کو اٹھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ نے 5 وقت نماز کا تحفہ دیا ہے، میں کیسے بھلا سکتا ہوں، میں کیسے بھلا سکتی ہوں، مجھے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اینی آؤ پڑھنی ہے۔ مہمان آ جائیں تب بھی انہیں کہنا ہے کہ بھائی معذرت کے ساتھ میں تھوڑا نماز پڑھ لوں، ان پہ بھی اثر ہوگا کہ یار ماشاءاللہ ان کے گھروں میں نماز کی فضا ہے۔ آپ ہر کام کو روٹین سے کریں۔ اللہ نے دیکھے قرآن کریم میں کیا فرمایا، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ میں نے زمین اور آسمان کو بنایا 6 دنوں میں۔ زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ حالانکہ 6 دن آپ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون کی مالک ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ تو ہو جا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہو جاتی ہے، لیکن کیوں 6 دنوں میں؟ ایک ترتیب۔ 40 دن حدیث میں آتا ہے، آپ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے شخص کا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، یہ ایک ترتیب ہے، 40 دن کی ایک ترتیب۔ آپ کو نماز نہیں آتی، آپ 40 دن کے اندر نماز سیکھیں گے، جو 40 دن کا ٹائم پیریڈ ہوگا، اس میں آپ کو نماز کا اجر ملے گا۔ تو ایک ترتیب ہے ہمارا ٹائم۔ آپ پہلے دیکھیں، پہلے فیسلٹی نہیں تھی، واشنگ مشین نہیں تھی نا، تو کپڑے دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہوگا؟ اب تو واشنگ مشین آ گئی، کپڑے ڈالو آپ مشین میں، وہ تو ایٹ اے ٹائم دھل جاتے ہیں، اس میں تو اتنا ٹائم نہیں لگتا نا۔ پہلے پنکھے نہیں تھے، ایسیاں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں، کتنے لوگوں کو کتنا سال سفر کرنا پڑتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جب جاتے تھے کتنا ٹائم انہیں لگتا تھا۔ اب تو گاڑیاں بھی آتی۔ آپ مجھے بتائیں، اب تو فیسلٹی کتنی ہیں، بہت سی فیسلٹیاں ہیں نا، اللہ نے دی ہیں، ہمیں نعمتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ پہلے تو زیادہ ٹائم تھا، جب فیسلٹی نہیں تھی تو ٹائم زیادہ تھا، اب فیسلٹی آ گئی جو ٹائم ہی نہیں ہے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے روٹین ایک ترتیب نہیں بنائی، آپ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ صبح کو مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، اتنا ٹائم مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اتنا ٹائم مجھے دوستوں کو دینا ہے، اتنا ٹائم مجھے واٹس ایپ کو دینا ہے، اتنا ٹائم مجھے دفتر کو دینا ہے، اتنا ٹائم مجھے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ ہر چیز کی جب آپ ترتیب بنائیں گے نا، اس کے بعد آپ کا ایک ذہن بن جائے گا کہ بھائی مجھے اس چیز کو کرنا ہے تو کرنا ہے، بس کچھ بھی ہو جائے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، بھلے مہمان آ جائے، بھلے کسی دوست کی کال آ جائے، بھائی پیچھے میری ایک ترتیب، میرا ایک ذہن بنا ہوا ہے، بھائی نہیں مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو ٹائم کو مینیج کریں، یہ ٹائم فضول اللہ تعالیٰ آپ سے ٹائم کے بارے میں پوچھے گا، آپ کو مہلت دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، آپ اس کو کیسے انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے لگا رہے ہیں، آپ کا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے یار۔ ایک بندہ واٹس ایپ پہ بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچے یار میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا یار، میرا وقت تو بہت بڑا قیمتی ہے، ہر لفظ میرا تو محفوظ ہے، چاہے وہ اگر اچھا ہوگا تو اچھے اعمالوں میں لکھا جائے گا، اگر خراب ہوگا تو برے اعمالوں میں لکھا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے یار۔ ایک بندہ گھومنے جاتا ہے اور وہاں پہ گیا 1 دن کے لیے، اب اس کا ذہن بن گیا 4 دن کے لیے چلا گیا۔ حالانکہ اگر وہ گھومنے گیا ہے تو وہاں پہ نمازوں کا اہتمام کرے، گھر کے کاموں کو دیکھے، ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں، کس کو کتنا ٹائم دینا ہے۔ سب سے زیادہ جو ٹائم دینا ہے نا، سب سے زیادہ جو ٹائم دینا ہے وہ اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کی فکر کے لیے، کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے صبح کو سورۃ یاسین پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، بس مجھے پڑھنی ہے۔
رات ہو جائے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے مجھے سورۃ الملک پڑھنی ہے، ایک ٹائم بن جائے گا، ایک ذہن بن جائے گا کہ بھائی مجھے اٹھنا ہے، تو بس بات ہی ختم۔ آپ جب ترتیب بنائیں گے، ایک بندہ پابندی سے عشاء، اب کہتے ہیں نا کہ یار مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میرا ذہن، میری ترتیب بنی ہوئی ہے، میں رات کو 12 بجے سوتا ہوں، میں رات کو 12 بجے سوتی ہوں، 2 ہو جاتے ہیں، 1 ہو جاتے ہیں، بھائی آپ ذہن بنائیں، دن میں تھوڑا سا سو جائیں، سنت ہے نا میرے نبی کی، کیلولا جسے کہتے ہیں، دن میں آپ تھوڑا سا سو جائیں۔ جب آپ دن میں تھوڑا سا سو جائیں گے، آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا، اس کے بعد کیا کریں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں۔ اگر نیند نہیں آ رہی نا، تھوڑی دیر کوشش کریں، اپنے نفس کو سمجھیں، آپ یقین جانیں، اب جب آپ کوشش کریں گے نا اس چیز کی، آپ کا ذہن بنے گا، ایک بندے کا ذہن بن جائے۔ ایسے ابھی بھی لوگ ہیں، یقین جانے نا، یہ میں کوئی صدی یا 200 سال پرانی بات نہیں کر رہا، آج بھی ایسے لوگ ہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، فجر پہ اٹھ جاتے ہیں، آنکھ بغیر الارم کے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، بغیر الارم کو، میں نے خود دیکھا ہے، میں اپنے چاچا کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، وہ پابند عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیں جب آپ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، یہ آپ کی روٹین ہوگی، آپ کا مائنڈ فریش رہے گا، آپ کا ذہن فریش رہے گا، آپ کا ذہن تازہ رہے گا، پھر آپ کو کچھ چیز، اسٹوڈنٹ کچھ چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز ان کو یاد ہو جائے گی، کسی کام کو آپ کرنا چاہیں گے وہ اچھے سے ہو جائے گا، آپ کا ذہن فریش ہوگا، غلط آئیڈیاز نہیں آئیں گے۔ آپ اپنے ذہن کو فریش تو رکھیں، اور اس کے لیے ترتیب کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ایک روٹین بنائیں، ایک ذہن بنائیں کہ بھائی مجھے ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین۔